بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 شعبان یورپ میں، امریکہ میں اور عرب کنٹریز میں تو آج کی رات ہوگی اور کل کا دن ہوگا۔ پاکستان میں کل کی رات ہے اور پیر کا دن ہوگا۔ بہت امپورٹنٹ رات ہے۔ اس رات کو اتنا بھی ہلکا مت سمجھے کہ اس رات میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ایسا بھی نہیں ہے۔ مختصر کچھ چیزیں شب برات سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس رات میں اس دن کا روزہ بھی ہے اور روزہ رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ پورا مہینے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اور آخر کے 3-4 دن نہیں رکھتے تھے، بس شعبان کے رمضان کی وجہ سے۔ تو روزہ بھی ہے، اس میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایام بیس کی تاریخیں بھی ہیں، 13، 14، 15، اس میں بھی روزہ ہے، وہ بھی ہے۔ تو ایک تو ہو گیا، روزہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت سارے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس کو مثال ایسے دیے، بنی کلب قبیلہ تھا جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جو ہے، بکریوں کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ تھا کہ جب اتنے سارا انسان کسی چیز کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی۔ دو چیزیں ہوگی، کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ ماں باپ کے نافرمان، ان کی نہیں ہوتی ہے۔ شراب پینے والے، الکوہل یوز کرنے والے، ان کی نہیں ہوتی۔ کینہ رکھنے والے، ان کی نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، کبھی اگر غلطی سے ہو جائے تو معافی مانگ لیں۔ دل میں کسی کو نقصان پہنچانے کی کبھی بھی اپنے دل میں مت رکھیں کہ میں اس کو نقصان پہنچ جائے، وہ کاروباری نقصان ہو، بیماری کا نقصان ہو، اولاد کا نقصان ہو، کسی اور چیز سے نقصان ہو، کبھی مت سوچیں کسی کو نقصان پہنچانے کا۔ ہمیشہ اللہ کے اوپر نظر رکھیں، حسد مت کریں کسی سے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا، رزق مانگنے والا، اولاد مانگنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، معاف کرنے والا خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے مانگو، میں معاف کروں، ورنہ آج کل کے دور میں کون ہوتا ہے ایسا؟ اگر آپ نے کسی کی نافرمانی کی ہو دنیا کے اندر، اپنے باس کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے استاذہ کو، بڑوں کو، کسی کو بھی اگر آپ نے کسی کی نافرمانی کی ہے تو وہ کبھی کہے گا آؤ میرے پاس آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو؟ کبھی بھی نہیں کہے گا، بلکہ اور ایٹیٹیوڈ میں گھومتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، رزق مانگنے والا ہے۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ہمارے پاس رزق نہیں ہے، تو اس رات میں مانگو اللہ تعالیٰ سے، گناہوں کی بخشش مانگو۔ جو کہتے ہیں ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد مانگو اللہ تعالیٰ سے، عزت اللہ تعالیٰ سے مانگو اس رات میں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ قبرستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ایک رات گئے ہیں، ایک دفعہ گئے ہیں۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے ہیں قبرستان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ماں باپ تو نہیں تھے وہاں پہ، بہن بھائی بھی نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے گئے، امت کی بخشش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو آپ بھی چلے جائیں امت کے لیے، وہاں جا کے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آ جائیں اور مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ چیز ذکر کی ہے، اب کس سے ریلیٹڈ میں نے یہ ذکر کی تھی مجھے یاد نہیں ہے، ابھی ویڈیو میری پڑی ہوئی ہے۔ غالباً اہل بیت میں سے کوئی تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ ایک دفعہ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے سورۃ الاخلاص پڑھ کے مرحومین کو جو ہے ثواب پہنچاتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے تو اللہ کی غیبی مدد ہوئی، وہی مرحومین جو ہیں وہ ان کی مدد کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ انہیں پوچھا کہ میں نے آپ لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا، غلطی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے الفاظوں کی، کیونکہ ابھی مجھے سے یاد نہیں ہے، صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے اس کا کتنا بڑا ثواب اجر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے آپ لوگوں کو تو کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، آپ جو ہمیں ایصال ثواب کرتے تھے اس کے لیے ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ تو جب بھی قبرستان سے بھی گزرے یا قبرستان جائیں، اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں تو سب مرحومین کے لیے ایک دفعہ الگ سے سورۃ اخلاص 3 دفعہ اور ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ان کے لیے ثواب کر دیا کریں۔ آج آپ کسی کے لیے کریں گے، کل کو کوئی آپ کے لیے کرے گا۔ تو روزہ بھی ہو گیا، کن لوگوں کی بخشش نہیں ہے وہ بھی بتا دیا۔ اچھا، عبادت اس کے اندر کوئی خاص نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نوافل پڑھنا، یہ پڑھنا، حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
حدیث سے ثابت نہیں ہے کوئی خاص عبادت، کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے آسانی ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، نوافل ویسے پڑھ لیں، تہجد کے نوافل پڑھ لیں، آپ وہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اب کوئی بھی عبادت انفرادی کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اجتماعی سے انفرادی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل لگا رہتا ہے، توجہ آپ کی صحیح ہوتی ہے، آپ کا دھیان ادھر بھٹکتا نہیں ہے۔ اب مسجد میں جا کے جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے، بیان وغیرہ ہوتے ہیں، ادھر توجہ وہ نہیں ہوتی ہے جو گھر میں آپ سکون سے بیٹھ کے خاموشی سے اور پوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا کے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کوئی بھی چیز۔ تو انفرادی عبادت کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے، کوئی بھی عبادت کر سکتے۔ تو عبادت بھی بتا دی کون سی کریں، کن کی بخشش نہیں وہ بھی بتا دیا، روزے کا بھی بتا دیا، قبرستان کا بھی بتا دیا۔ نہ کرنے والے کام، یہ حلوے، دیے جلانا، موم بتیاں جلانا، پٹاخے جلانا اور اس طرح کی جو بھی ہیں چیزیں جو آج کل رواج کے طور پہ ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف رواج ہے۔ مسجدوں کو لائٹیں لگا کے سجانا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یہ کوئی ثواب نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو روشن کریں تو کوئی ثواب نہیں ہے، ثواب تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں میں مت پڑے، جو چیز شریعت نے اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، جو ضروری ہے وہ کریں بس، جو نہیں ہے تو اپنی طرف سے رواج جو چلا آ رہا ہے نا، بر صغیر میں کچھ چیزوں کے رواج چلے، وہ آج تک چلتے ہیں اور وہ قیامت تک چلتے رہیں گے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک کے پیچھے چل رہے ہیں، اندھے ہو کے چلتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تو ہم بھی کریں، وہ کر رہا تو ہم بھی کریں، ہمارا یہ حال ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے نہ سوچتے کہ جی اسلام نے ہمیں کیا بتایا، اور ہم کسی عالم مفتی سے پوچھ لیں کہ جی یہ چیز ٹھیک ہے نہیں ہے، ہم کریں نہ کریں۔ تو یہ چیزیں مت کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی شب برات سے ریلیٹڈ جو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ ایک رات ہے، مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، آگے رمضان آ رہا ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگیاں دی ہیں، صحت دی ہے، خوب 30 دن اللہ تعالیٰ سے کما لیں۔ وہ جو 30 دن ہے نا وہ کمائی کے دن ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کما لیں وہ دن، لے لیں وہ دن، خوب عبادت کر کے خوب اپنے آپ کو کھپا دیں 30 دن، کچھ نہیں ہوگا۔ اب تو شیطان بھی نہیں ہے 30 دنوں میں، تو شیطان بھی نہیں ہوتا، چیلے ہوتے ہیں، وہ چیلے اگر آپ اللہ کی طرف توجہ رکھیں گے تو شاید چیلے بھی کچھ نہیں کر سکیں۔ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنے کام وغیرہ یہ وہ کم کر دیں، لیکن ان دنوں کو جو ہے نا قیمتی بنا لیں، ان کو ضائع مت کریں۔ ابھی اللہ نے زندگی دی ہے تو کما لیں، بعد میں اگلے سال پتہ نہیں رہے نہ رہے زندگی، ملے نہ ملے زندگی، تو پھر کیا کریں گے؟ تو غنیمت جانیں ان چیزوں کو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے لے لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا کام ہے لینا، اللہ کا کام ہے دینا۔ ہم مانگیں گے تو اللہ دیں گے، نہیں مانگیں گے تو اللہ نہیں دیں گے۔ ہاں قسمت کا جو وہ تو مل ہی جائے گا، لیکن جو طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا، جو اللہ کو متوجہ کرنا اپنی طرف، وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھی دور کریں گے، برکات بھی دیں گے اور خوشحالی بھی دیں گے۔